السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، سورہ اخلاص کا میں پارٹ 2 لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ آگے بتاتے ہیں کہ ہمیں بھی آگے بتانا ہے، اس میسج کو آگے پہنچانا ہے۔ وہ ہے، یہ صورت اللہ کے نام سے سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، مگر یہ ہمارے دل و دماغ میں، ہماری روح میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، احد ہے، اللہ احد۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ اللہ کا نام اللہ ہی ہے۔ عربی میں احد کو نیگیٹو کے طور پہ یوز کرتے تھے، جیسے مثال عربی میں کہتے ہیں لائس احد مسجد، کوئی بھی نہیں ہے مسجد میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وہ لقب چنا ہے جو دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کو دیکھنا، سننا، غصہ کسی دوسرے جیسا نہیں ہے، سب سے الگ اور جدا ہے۔ اس کا مطلب اللہ احد ہے۔ رب اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم ناراضگی میں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں نہیں چھوڑتا کبھی بھی۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہر چیز، ہر نعمت ہے، ہماری توقع سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سینوں کا بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس کے پاس جانے کے لیے کسی بھی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب چاہیں، جس حال میں چاہیں، اپنے رب کے آگے حاضر ہو سکتے ہیں۔ وہ رب ہی ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے، وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، اور انسان شر ایسے مانگتا ہے جیسے خیر، پر اللہ شر کو ہٹا کے ہمیں خیر عطا کر دیتا ہے، اور اگر خیر نہیں دیتا تو وہ آخرت کے لیے ہماری نیکیوں میں جمع کر لیتے ہیں۔ انسان کہتا ہے میں نے اتنی دعائیں کی، اتنی دعائیں مانگیں، اتنی منت مانگی، لیکن اللہ نے قبول نہیں کی، اس لیے کہ اس سے ایسا کہنے سے ہمارے ایمان پہ اثر پڑتا ہے۔ فلانے کو کہا میری جاب کے لیے کچھ کر دو، فلانے کو کہا میری تنخواہ بڑھوا دے، وہ یہ میرے کام نہیں کرے گا، یہ میری صفائش نہیں کرے گا تو میرا کام نہیں ہوگا، میرا کام آگے نہیں بڑھے گا، میری تنخواہ نہیں بڑھے گی۔ انسان کو خبر ہونی چاہیے کہ میرا مالک ہی میرا ہر کام کرے گا، اس کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انسان کسی اور پر ڈیپینڈ نہیں رہتا۔ میرا رب چاہے تو میرا کام آگے بڑھے گا، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ حدیث ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور اپنی پھپھی کو فرمایا میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، جب آخرت کی بات ہوئی تھی۔ ہدایت اللہ جسے چاہے وہ دیتا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، امت مسلمہ کو، سب کو ہدایت عطا فرما۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ کرسچن اور یہودوں کی سوچ ہے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس طرح ہم اللہ سے خون کا رشتہ بنا لیں گے، ایسا کرنے سے ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ احد ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی فیملی کی ضرورت نہیں ہے، وہ رب خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی ہے ہی نہیں رب کے برابر۔ نعوذ باللہ لوگ اپنی اولاد کو ایسا کر دیتے ہیں کہ بس وہ ہر چیز پہ اپنی اولاد کو فوقیت دیتے ہیں، ہر بات پہ سارا دن اپنی اولاد کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اولاد کی رضا ان کی رضا، اولاد کی ناراضگی ان کی ناراضگی بن جاتی ہے، جو انسان بت بناتے ہیں۔ انسانوں کی خواہشوں کے بھی بت ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ بہت اہمیت دیتے ہیں وہ آپ کا بت بن جاتا ہے۔ مال، اولاد، خواہش نفس، ان سب کو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنا اللہ بنا لیتے ہیں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت دینا مطلب آپ نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ اللہ کا حکم نہیں مانتے، رب کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، انسانوں کی ناراضگی کی پرواہ ہے۔ انسانوں کو پتہ ہے اب رب سے ملاقات ہونی ہے، اس ملاقات کی طرف ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، ہم آگے ہی آگے جا رہے ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، نہ ہم پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی اسٹیئرز جو اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، نیچے نہیں آ رہے ہوتے، ہم اس کے اوپر چڑھتے ہیں، جتنا نیچے آنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے رب سے ملاقات کے لیے آگے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے نہیں آ رہے۔ فلانے نے میرے پر ہنس رہا تھا، فلانا میرے خلاف باتیں کر رہا تھا، ہمیں انسانوں کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی پرواہ ہونی چاہیے جو کہ بہت عزت والا ہے، بہت مرتبے والا ہے۔ انسان کو ہر چیز کا نالج ہے، وہ فخر محسوس کرتا ہے، مجھے سائنس کے بارے میں پتہ ہے، مجھے دنیا کے اس میں تہوں میں، دنیا کی ہر سمندر کی چیز کے تہوں بارے میں میں چلے معلوم ہے، گئے ہیں، اسپیس کی اور خبر جب ہے، رب کی بات دنیا میں آتی ہے کیا ہو تو رہا ہے انہیں کیا کوئی نہیں ہو خبر رہا نہیں۔ ہے، ہر ہم اس کلام چیز کے پہ ذریعے رب کو انسان جو جان ہے نا سکتے وہ ہیں، کرتا جا رہا ہے۔ نالج لیتا جا رہا ہے، پر جب رب کے بارے میں بات کرو
ان کو خبر ہی نہیں ہے رب کیا ہے، قرآن میں کیا فرما رہے ہیں، قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، حدیثوں میں کیا ہے۔ ہم اس کلام کے ذریعے اپنے رب کو جان سکتے ہیں۔ اللہ کا علم ان لمیٹیڈ ہے، ہم انسانوں کا علم کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے، سمجھتے نہیں ہیں، تفسیر نہیں پڑھتے تو ہمیں پاس کوئی علم نہیں ہے، ہم جاہل ہیں۔ اصل علم اسی میں ہی ہے، اور یہ ساری دنیا کا علم ہے نا، جیسے ایک پرندے کی چونچ میں پانی کا قطرہ، یہ ہے۔ اور اللہ کا علم ان لمیٹیڈ ہے، جو ہم جان ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن پڑھ کے ایک بار پڑھ کے مطمئن نہیں ہونا ہمیں، کیونکہ جب ہم بار بار پڑھتے ہیں ہمیں نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمیں ہر وقت قرآن پڑھنا چاہیے، تفسیر پڑھنا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ صرف ایک بار پڑھ کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، ہم تو بھائی بہت بڑے عالم بن گئے، ہمیں تو سب پتہ ہے، سب آتا ہے۔ جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ ایک نئی چیز سامنے آئے گی۔ یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ آپ کو نئی نئی ویڈیو، اچھی نالج دیکھنے اور سننے کو ملے۔ جزاک اللہ خیر۔